پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ دوستوں، میری پردہ نشین ماں بہنوں، اگر آپ کے وہاں کوئی سائل آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اگر آپ دے سکتی ہیں، دے سکتے ہیں، آپ ان کو دے دیجیے، لیکن کسی فقیر کو دھتکاریے مت۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیجیے، لیکن کسی فقیر کو دھتکاریے مت، کسی فقیر کو گالی گلوچ مت کیجیے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں آج کل شادیوں میں جایا کرتی ہیں، اچھے سے اچھا کپڑے پہنتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تم نے اچھے سے اچھا کپڑا پہنا ہے، کوئی ماں بہن ایسے بھی آتی ہے جن کے کانوں میں بالی نہیں ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ پہن کے جا رہی ہیں، تو آپ اپنے اوپر فخر محسوس مت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ پہن کے جا رہی ہیں۔ اگر کسی کے پاس نہیں تو اس کا مذاق مت اڑائیے۔ اگر آپ پلسر گاڑی میں ہیں تو یہ نہیں کہ سائیکل والے کا آپ مذاق اڑائیں گے، ہرگز نہیں، آپ سائیکل والے کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں۔ اگر آپ کار میں چل رہے ہیں تو کسی پیدل چلنے والے کا مذاق مت اڑائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ کار میں چل رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہ کہ پیدل چلنے والوں کا مذاق اڑائیے۔ کسی بزرگان دین نے کہا تھا کہ عید کا دن ہے اور دوپہر کے کھانے کا وقت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ عید والے دن مسلمانوں کے گھر میں ٹھیک 1 مہینے کے بعد کھانا بنتا ہے۔ عید کے دن ٹھیک 1 مہینے کے بعد کھانا بنتا ہے، تو مسلمانوں کا وہ کھانا بہت ہی خوش نصیبی والا کھانا ہوتا ہے، کیونکہ ٹھیک 1 مہینے بعد کھانا بنتا ہے اور شاندار کھانا بھی بنایا جاتا ہے، طرح طرح کے آئٹم بنتے ہیں۔ کسی کے وہاں مہمان آ رہا ہے، کوئی اپنے پریوار کے ساتھ کھا رہا ہے، تو کوئی اپنے بہن کے وہاں گیا ہے، کوئی اپنے ماموں کے وہاں گیا ہے، کیونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید کا دن ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، ایک زمیندار پیسے والا آدمی محل میں بیٹھا ہوا ہے، کھانے کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ پہلا نوالا مال کے جانب لے جاتا ہے، دروازے سے آواز آتی ہے کسی فقیر کی، ہے کوئی اللہ کا چاہنے والا جو مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا سکے۔ جیسے ہی وہ آواز سنتا ہے، وہ ظالم مرد کھانا نیچے رکھتا ہے اور اپنے دربار کو بلاتا ہے، اپنے خادموں کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے کون کون وقت ہے جو میرے آرام میں خلل پیدا کر دیا، چین سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتا ہے، اس کو جا کے ترنت بھگا دو۔ جیسے ہی وہ دربان جاتے ہیں، اس فقیر کو دھکا دے کے دروازے سے باہر کر دیتے ہیں، وہ فقیر زمین میں گر جاتا ہے۔ وہ فقیر جب زمین میں گر جاتا ہے تو اس فقیر کے منہ سے ایک سوال، اس فقیر کے منہ سے ایک یہی آواز آتی ہے، ایک پروردگار عالم مجھے حساب چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا مجھے حساب چاہیے، اتنا کہے کہ وہ چلا جاتا ہے، اور جیسے وہ 2-4 گھر میں اور جاتا ہے، کہیں اس کو کھانا ملتا ہے، کہیں کپڑا ملتا ہے، تو کوئی اس کو نوکری دے دیتا ہے۔ جب اس فقیر کو نوکری مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی پہ کرم دیکھیے، جب اس فقیر کو نوکری مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ ترقی دیتا ہے، اس کا کاروبار بڑھتا ہے، بڑھتے 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 بہت بڑا بزنس مین وہ فقیر بن جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس فقیر نے کہا تھا مجھے حساب چاہیے، اسی وقت جو وہ ظالم مرد محل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اسی وقت سے اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی۔ یاد رکھیے مسلمانوں، کوئی بڑا سے بڑا زانی، بڑا سے بڑا شرابی، بڑا سے بڑا ظالم، اس کی الٹی گنتی تب تک شروع نہیں ہوتی ہے جب تک وہ کسی کا دل نہ دکھا جائے۔
جب تک وہ کسی کا دل نہ دکھایا ہو تب تک اس کی الٹی گنتی نہیں شروع ہوتی ہے. اگر اس نے کسی کا دل دکھا دیا وہیں سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم یہیں پہ دیکھ لیجیے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فقیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اے پروردگار عالم مجھے حساب چاہیے, اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیدھی گنتی شروع کر دی, اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اسی وقت سے وہ بادشاہ وہ ظالم دھیرے دھیرے اس کا سارا کاروبار چوپٹ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا محل بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے. محل بھی بیچ دیتا ہے. وہ جو اس کی بیوی رہتی ہے بہت ہی خوبصورت رہتی ہے, اس کے گھر والے آ جاتے ہیں. ان کے گھر والے جب آ جاتے ہیں بھائی بہن تو ان کے والد صاحب آ کے کہتے ہیں اب تمہارے پاس نہ تو کھانے رہنے کے لیے گھر ہے نہ تو کھانے کے لیے کھانا ہے, تو تم میری بیٹی کو کیا کھلاؤ گے؟ میری بیٹی کو کہاں سے تم کھلاؤ گے؟ ایسا کرو تم میری بیٹی کو طلاق دے دو. طلاق دے کر کے وہاں سے وہ لوگ اپنی بیٹی کو لے کے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس آدمی کی وہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے بھیک مانگنے تک آ جاتا ہے. اس کی یہ نوبت آ جاتی ہے کہ بھیک مانگنے لگتا ہے اور وہ فقیر دھیرے دھیرے بزنس مین بن جاتا ہے. اس کا کاروبار اتنے ترقی پہ آ جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. لیکن آپ ذرا یہاں پہ غور کیجئے گا مسلمانوں, غور کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ایسا لگتا ہے ٹھیک 1 سال کے بعد یا تو کوئی ویڈیو دوڑائی جا رہی ہے یا کوئی ریکارڈنگ دوڑائی جا رہی ہے. ٹھیک 1 سال بعد عید کا دن ہے, وہی محل ہے, وہی جگہ ہے. عید والے دن ٹھیک دوپہر کے کھانے کے وقت دسترخوان لگا. وہ جو فقیر تھا بہت بڑا بزنس مین ہو گیا, اس کی شادی اس عورت سے ہو جاتی ہے. ٹھیک عید والے دن جب اس محل میں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگایا جاتا ہے, کھانا کھانے کے وقت جیسے ہی وہ پہلا نوالا منہ کے جانب بڑھاتا ہے ویسی دروازے سے آواز آتی ہے کوئی اللہ کا چاہنے والا جو مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا سکے. وہ اپنا نوالا نیچے رکھ دیتا ہے, اپنے دربان کو بلاتا ہے, خادم کو بلاتا ہے, کہتا ہے یہ کھانا پہلے اس کو لے جا کے کھلا دو, فقیر آیا ہے پہلے اس کو کھلا دو, اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے. لیکن اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, ہم کسی نے کہا ہے کہ اگر جس کے ہاتھ سے کھانا صدقہ دیا جائے اس کی ساری بلائیں ٹال دی جاتی ہے, تو یہ کھانا تم لوگ نہیں میری نئی نویلی بیوی لے جا کے دے گی. اور وہ جیسی ان کی بیوی یہ کھانا لے جا کے فقیر کو دینے کے لیے جاتی ہے, جیسی دروازے میں فقیر کا چہرہ دیکھتی ہے چلا کے بے ہوش ہو جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد جب اس کا شوہر اپنی بیوی کو ہوش میں لاتا ہے, جب ہوش میں وہ آتی ہے تو ان سے پوچھتا, سنجیدگی مزاج میں ان سے پوچھتا ہے آخر کیا ماجرا تھا, تم نے کیا دیکھ لیا اس فقیر کو کہ تم بے ہوش ہو گئی, چلا دی, اتنی زور سے چلا اٹھی. تو وہ کہتی ہے ٹھیک 1 سال پہلے اسی محل میں عید والے دن دوپہر کے کھانے کے وقت ایک فقیر آیا تھا مانگنے کے لیے, تو یہ جو فقیر آج آیا ہے یہ میرا شوہر تھا ٹھیک 1 سال پہلے. تو انہوں نے اس فقیر کو دھتکار دیا تھا, کھانا نہیں دیا تھا. تو وہی شخص جو اس کا شوہر اس وقت ہے وہ کہتا ہے ٹھیک 1 سال بعد جو فقیر کی شکل میں آیا تھا کوئی اور نے نہیں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون تھا؟ میں ہی تھا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی فقیر تھا. اور میں نے بس اللہ کی بارگاہ میں کوئی بددعا نہیں کی تھی, اللہ کی بارگاہ میں بس یہ دعا کی تھی اے پروردگار عالم مجھے حساب چاہیے. تو میری آپ سب سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ اگر کوئی فقیر آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کو دھتکاریے مت. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی استطاعت دی